ان الحمد للہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ عبسہ، کچھ آیتیں رہتی ہیں، ہم آج وہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ انا سببنا الماء سبا، ہم نے خوب پانی برسایا۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر پھاڑا زمین کو اچھی طرح۔ فانبتنا فیہا حبا، پھر اس میں سے اناج اگائے۔ وعنبا وقضبا، اور انگور اور ترکاری۔ وزیتونا ونخلا، اور زیتون اور کھجور۔ وحدائق غلبا، اور گنجان باغات۔ وفاکہۃ وابا، اور میوہ اور گھاس چارہ وغیرہ بھی اگایا۔ متاع لکم ولانعامکم، تمہارے استعمال اور فائدہ کے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے۔ ان آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر دوڑائے کہ یہ جو کھانا ہے یہ کیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے اگایا ہے۔ کھانے کے لیے پہلے اللہ نے آسمان سے بارش نازل فرمائی، زمین میں بیج لگا، زمین کو پھاڑا، بیج اگا، اس میں ترکاریاں، پھل، اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ اگیں۔ جانوروں کے لیے پھر سبزہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اگایا۔ انسان ترکاریاں خود کھاتا ہے، سبزہ جو ہے یہ اپنے چوپایوں کو ڈالتا ہے، چوپائے بھی وہ کھانا استعمال کرتے ہیں اور اس سے ان کی بھی نشو و نما ہوتی ہے۔ پھر انسان جو ہے نا وہ چوپایوں کو بھی کھاتا ہے اور ترکاری، پھل، سارا کچھ اپنے استعمال میں لاتا ہے۔ اور یہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں تاکہ وہ یہ چیزیں اپنے استعمال میں لائے اور کبھی تو غور کرے کہ یہ چیزیں کیسے بن گئیں، کس نے بنائیں، کس لیے بنائیں، اور اپنی اس ذات کا شکر ادا کرے کہ جس نے اس کے لیے یہ نعمتیں پیدا کی ہیں۔ لیکن انسان ناشکرا ہے، ان چیزوں کی طرف غور نہیں کرتا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پس جب کان بہرے کر دینے والی قیامت آ جائے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے، وامہ وابیہ، اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے، وصاحبتہ وبنیہ، اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ یہ ساری اپنی عنایتیں بتانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن جب قیامت آئے گی تو یہی انسان جو اپنے حال میں مست ہے، اس دن یہ اتنا پریشان پھرے گا، یہ اپنے بھائی سے، اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنی بیوی سے، بچوں سے، ان سب سے بھاگے گا، کیونکہ اس کو یہ یاد آ جائے گا کہ میں نے فلاں فلاں کے ساتھ فلاں ظلم کیا، فلاں زیادتی کی، اس کا حق مارا، اور اگر یہ اس وقت آج مجھ سے اس بات کا تقاضا کرے گا تو میں اس کو کہاں سے دوں گا۔ تو اس وجہ سے وہ اس شدید پریشانی کے عالم میں اس کو اس وقت اس دن صرف اور صرف اپنی ذات یاد آ رہی ہوگی اور وہ پریشانی کے عالم میں ان سب سے منہ چھپائے پھر رہا ہوگا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایسی فکر ہوگی جو اس کے لیے کافی ہوگی، کیونکہ وہ پریشانی کے عالم میں اپنی ذات کے حد تک ہی سوچے گا اور پریشان رہے گا کہ آج میرا کیا بننے والا ہے۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے۔ روشن اس لیے ہوں گے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے دنیا میں نیک اعمال زیادہ کیے ہیں، برے کام کیے ہیں، ہم کوشش کرتے رہے ہیں کہ اللہ کی حدود کے اندر رہیں، اللہ کی حدوں کو پامال نہ کریں، اللہ نے جو چیزیں ہمارے لیے روا رکھی ہیں ہم ان سے ہی مستفیض ہوں، ہم کسی کا زیادتی نہ کریں، کسی پہ ظلم نہ کریں،
کسی کا حق نہ ماریں، اور اس بات کو سوچ کر اس دن ان کی پریشانی اتنی زیادہ نہیں ہوگی۔ ضاحکۃ مستبشرہ، جو ہنستے ہوئے اور حشاش بشاش ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور بہت سے چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے۔ ترہقھا قترہ، جن پر سیاہی چڑھی ہوگی۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، وہ یہی کافر بد کردار لوگ ہوں گے۔ پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہوں نے نیک اعمال کیے وہ اس دن بہت خوش و خرم ہوں گے، ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، اور ان کے چہرے سے یہ یہاں ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے، سیدھے راستے پر چلے ہیں، اپنے اعمال صحیح رکھے ہیں، کسی کا حق نہیں مارا، اور کسی کے واسطے انہوں نے ظلم و ستم نہیں کیا، اور یہ لوگ جو ہیں یہ آخرت میں بھی کامیابی سمیٹیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں یعنی کہ جنت میں یہ خوش و خرم رہیں گے۔ اور اسی دن کے متعلق اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے، کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو غبار آلود ہوں گے، پریشان ہوں گے، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور وجہ یہی ہوگی کہ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلنے کی بجائے اپنی خواہشات کی پیروی کی، اور اس کے بعد یہ گمراہی کی دلدل میں دھنستے چلے گئے، اور جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے اعمال میں اچھے اعمال کم اور برے اعمال بہت زیادہ ہوں گے، اور آخرت میں ان کی ناکامی ان کا مقدر ہوگی، اور اپنی ناکامی سامنے دیکھتے ہوئے ان کی بے حد پریشانی والی شکل و صورت ہوگی، اور دیکھتے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ یہی لوگ ہیں جو کافر ہیں، جنہوں نے انکار کیا، اللہ کی حدوں کو پامال کیا، اللہ کے احکامات کو مانا نہیں، اور اپنی آخرت بھی تباہ کی، اور ہمیشہ ہمیشہ کی رسوائی ان کا مقدر ہو جائے گی اس دن۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی بہتر کرنے کی توفیق اللہ ہمیں عطا فرمائے، اور ہم اپنے اعمال کو مزین کریں اس چیز سے جو اللہ نے ہمارے لیے ہدایت کی کتاب یعنی قرآن پاک میں رقم کی ہوئی ہے۔ اللہ ہم کا سب کو اس پر عمل کرنے کی اور اپنے دوستوں کو بھی اس کی نصیحت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔